اس وقت امریکہ جو ہے پوری کوشش کر رہا ہے کسی طرح ایران مذاکرات کی میز پر آ جائے، لیکن ایران کو پتہ چل چکا ہے کہ امریکہ کا 70% سے زیادہ اسلحہ میزائلز یہ ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو یہ کلسٹرل بم اس وقت ٹوماہاک بم جن کے نئے نام سے نئی شیپ بنا کے تو ان کو مارکیٹ میں لایا گیا اور اس کو جو ہے پریزنٹ کیا گیا۔ اسی طرح B-52 طیارہ ہے جو امریکہ کا، اس کو B-2 اور مختلف ورژنز کے نام سے نیا کر کے نیا پیش کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ B-52 بھی دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ جب امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں انگیج ہو گیا تو امریکی جہاز جو میزائل فائر کرتے تھے وہ زمین پہ گرتے تھے مگر پھٹتے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے امریکہ نے کوشش کی 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی ہو جائے، لیکن ایران نے جنگ بندی سے انکار کر دیا۔ پھر پاکستان کو انوالو کیا گیا اور امریکہ نے 15 روزہ جو جنگ بندی کی پاکستان کی درخواست پہ، پھر اس میں خود ہی اضافہ کر دیا۔ اب امریکہ کی کوشش ہے کہ جتنا ٹائم گین کیا جا سکتا ہے پیچھے ہم اس عرصہ کے دوران کچھ میزائل بنا لیں جو کہ را میٹیریل یقیناً اس کے پاس موجود ہے، اور اسی دوران ایران کے اوپر پریشر ڈال کے تو اسے کسی طرح مذاکرات کی ٹیبل پہ لا کے اپنی شرطیں منوائی جا سکیں۔ لیکن ایران نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ ایران نے $270 ارب معاوضے کا مطالبہ کر دیا اور امریکہ جو ہے اب تک کی خبر کے مطابق $30 ارب ایران کو تاوان دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے، لیکن ایران ڈٹا ہوا ہے کہ مجھے $270 ارب جو میرا نقصان ہوا ہے، خرچہ ہوا ہے اس جنگ پہ، اگر وہ امریکہ اسرائیل ادا کرتے ہیں تو جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مجھے میرے اخراجات $270 ارب نہیں دیتے تو میں ہرگز یہ جنگ بندی نہیں کروں گا۔ بہرحال عارضی جنگ بندی کا ٹائم تیزی سے نکل رہا ہے، لیکن ایران کسی صورت مذاکرات کرنے کو تیار نہیں۔ ایران نے جو 3 مطالبے رکھے، ایک یہ کہ $270 ارب امریکہ اسرائیل مجھے تاوان ادا کریں، دوسرا یہ کہ میں کسی صورت یورینیم افزودگی وڈرا نہیں کروں گا، میں اس سے دستبردار نہیں ہوں گا، اور تیسری چیز کہ جنگ کی وجہ کیا تھی اور آئندہ جنگ نہ کرنے کی گارنٹی کیا ہے۔ ان 3 سوالوں کے جواب تلاش کر رہا ہے امریکہ، لیکن ایران بہت زیادہ نقصان برداشت کرنے کے باوجود اس وقت دنیا میں ایک فاتح کی حیثیت سے ڈٹ کے کھڑا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل میں جو نقصانات کا اندازہ ہے $450 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ امریکہ اسرائیل یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ اس جنگ پہ ان کا $900 ارب تک خرچہ ہو چکا ہے۔ اب عرب ممالک نے امریکہ کو صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے ایران کو $270 ارب دینے ہیں، زیادہ یا کم دینے ہیں، ہم نے نہ جنگ شروع کی ہے نہ ہمارے لیے آپ نے یہ جنگ شروع کی ہے، تو ہم یہ خرچہ تاوان کیوں ادا کریں؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکہ ایران کو ہرجانہ دینے کو تیار ہے۔ امریکہ نے ایران کو $30 ارب تاوان ادا کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اس جنگ میں کون جیتا کون ہارا، لیکن ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اگر جنگ شروع کرنے والا مخالف کو $30 ارب تاوان دے رہا ہے تو وہ جیتا نہیں ہے۔